الدین الخالص. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. معزز حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، چونکہ عقیدہ کا درس چل رہا ہے اور عقیدے کے باب میں دو ایسی عبادت ہیں جو عبادتیں یعنی شرک اور اسی طرح خرافات اس میں داخل کر دی گئی. ایک ہے استعاذہ اور دوسری ہے استعانت. حالانکہ استعاذہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور استعانت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور جہاں بندوں سے استعانت ہے وہ مقید ہے، مشروط ہے. تو عبادات کے باب میں دونوں بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں، لیکن یہ بدقسمتی سے کہیے کہ اس میں بھی امت مسلمہ نے یعنی شرک داخل کر دیا ہے، اور اس راہ سے بھی ان کے اندر شرک آ گیا ہے. استعاذہ اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا، لازم پکڑنا. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی جس سے کوئی نقصان، کسی کا نقصان کا اندیشہ ہو، جس سے خوف کھا رہا ہو، وہ اس نقصان اور جس سے اس کو خوف ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی ذات کو اس ذات کے حوالے کر دے جو ذات واقعی اسے پناہ دینے پر قادر ہے، جو اس کے حفاظت کرنے پر قادر ہے. اپنے ذات کو اس کے حوالے کر دینا، اس سے پناہ طلب کرنا، تاکہ اس نقصان سے، جس نقصان کی توقع ہے، اسے متوقع نقصان سے اپنے آپ کو، اور اس خوف سے جو اس کے دل میں رچا بسا ہوا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے، بچا لے. لیکن خوف سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے پناہ کہاں ڈھونڈی جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں مسلمانی معاشروں میں غیر اللہ کے جو اڈے آباد ہیں، اکثر مسلم آبادی کے یعنی جو لوگ ہیں وہ غیر اللہ کے ان اڈوں کی طرف ہی رجوع کرتے، اہل قبور کی طرف، مردوں کی طرف، جبکہ یہ بالکل صریح شرک ہے. استعاذہ یہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا اور کہا کہ ہر آدمی کو اللہ کی ذات کی پناہ طلب کرنی چاہیے. غیر کی پناہ اگر انسان لیتا ہے، استعاذہ یعنی غیر کی پناہ لیتا ہے ان معاملے میں جن پر وہ غیر قادر نہیں ہے، تو یہ سراسر شرک ہے، بالکل واضح شرک ہے. ہم اگر اپنی پناہ لینے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، کہ کسی جس سے خوف کھاتے ہیں، پناہ لینے کے لیے اللہ کی ذات کو پکاریں اور اللہ کی پناہ لیں، تو یہ استعاذہ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، کہو قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کی رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کی رب کی پناہ لیتا ہوں. پناہ طلب کرنے کی اللہ نے تعلیم دی، اور کس کی؟ لوگوں کے رب یعنی الہ العالمین اللہ کی ذات کی پناہ لینی ہے، تو اس ذات کی پناہ لینی ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب شیطانی نرغے میں پھنس جاؤ، شیطانی حملے تمہارے اوپر ہوں یا اندیشے ہوں شیطانی حملوں کے، تو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان کچوکے لگائے، جب شیطان تمہیں کچوکے لگائے، تکلیف پہنچائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو. آپ جب احادیث کا مطالعہ کریں گے تو مختلف احادیث میں شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے جب انسان پر اکثر و بیشتر مختلف حالات میں شیطان اس کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں یا غالب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کی پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی ہے. مثال کے طور پر جب بندہ قرآن کھول کے بیٹھتا ہے تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو، قرآن کی تلاوت کا ارادہ ہو، پہلے مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو
تاکہ ہر قسم کی غلطیوں سے، ہر قسم کی شکوک و شبہات سے بالکل ایقان اور یقین اور ایمان اور تسلسل اور پوری یعنی یکجہتی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ اور غصے کا موقع ہو، ایک شخص حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنے کسی دوسرے بھائی سے لڑ رہا تھا اور غصے کی وجہ سے، لڑائی اور جھگڑے میں غصے کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اور ترکی بترکی آپس میں الفاظ کا تبادلہ بھی ہو رہا تھا، جواب بھی دیا جا رہا تھا۔ دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اگر وہ شخص جس کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا ہے، اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو سارا اس کا غصہ فروغ ہو جائے، ختم ہو جائے، شیطان اس کے اوپر سے ہٹ جائے۔ تو شیطانی حملے اور نرغے سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جائے یا اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ عثمان بن ابی العاص، صحیح روایت کے اندر آتا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے ایک مرض کا شکوہ کیا۔ مرض کیا تھا؟ پریشانی کیا تھی؟ تکلیف ان کو یہ تھی کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کو قرآن کا حفظ تھا، قرآن یاد تھا، مصلی پہ جب آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے یا انفرادی طور پر اپنے گھر میں وہ نمازیں پڑھتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پڑھاتے ہوئے یا خود پڑھتے ہوئے تو قرآن بھول جاتے تھے، تلاوت میں خلل واقع ہوتا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ مجھے تو قرآن ازبر ہے، یاد ہے، لیکن جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں یا گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تلاوت کلام پاک تسلسل کے ساتھ کیوں نہیں کر پاتا ہوں؟ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ شاید میری نماز اور شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان خلل ڈالتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، مجھے کچوکے لگاتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا علاج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یقیناً وہ شیطان ہے، اس کا نام خنزب، جو تمہیں نقصان پہنچاتا ہے اور تمہاری نماز اور تلاوت کے درمیان جو خلل ڈالتا ہے۔ جب شیطان یہ ایسا کرے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اس کے بعد اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو 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 کر دو۔ اس شیطانی حملے سے، اثر سے اپنے آپ کو دوران نماز محفوظ کر لو گے۔ مختلف مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک نیکی کا عمل ہے جو غیر اللہ کے لیے نہیں۔ ہاں استعاذہ پناہ طلب کر سکتے ہیں لوگوں سے، عام لوگوں سے، جیسے مختلف حالات ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے، کبھی ہمارے موافق ہوتے ہیں، کبھی مخالف ہوتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشرکین مکہ مسلمانوں کے جانوں کے پیچھے پڑ گئے، خود انہوں نے غیر مسلم کے گھر پناہ لی تھی، جہاں وہ بآواز بلند تلاوت کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے اعتراض کیا اس شخص پر جن کے گھر میں وہ پناہ گزین تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تمہاری پناہ کا شکریہ۔ بندے جہاں قادر ہیں، جن باتوں پر قدرت رکھتے ہیں، تو وہاں ان سے پناہ لی جا سکتی ہے، لیکن ان معاملات میں، ان امور میں جن پر بندے قادر نہیں ہیں، ان معاملات میں اگر غیر اللہ سے پناہ طلب کی جا رہی ہے تو یہ شرک ہے، سراسر شرک ہے، جو ہمارے ایمان کو برباد کر دے گا۔ دوسری چیز استعانت ہے۔ استعانت مدد طلب کرنا، مدد چاہنا، اور یہ مدد چاہنا جب بندہ اللہ سے مدد چاہتا ہے تو یہ کمال عجز کی علامت ہے، انکساری کی علامت ہے، تواضع کی علامت ہے کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری بات، مدد مانگتے ہوئے بندہ جب اللہ سے مدد مانگتا ہے تو پھر اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے اور سپرد کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ مجبور ہے، مقہور ہے، مصلوب ہے، اللہ کی مدد مانگ رہا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں تمام لوگوں سے بڑھ کر اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان ایک لمحہ اس دنیا میں زندگی نہ گزار سکے۔ اللہ کی مدد ہی، اللہ کی رحمت ہی کہ ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی مدد انسان کی زندگی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو ہر لمحہ، ہر موقع پہ انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کرتا ہے نماز کے اندر، تو کہتا ہے ہم اے پاک پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ و ایاک نستعین، یہ مدد چاہنا اگر اللہ سے ہو تو یہ عمل ہے، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے،
اللہ سے ہو، ان معاملات میں جن پر اللہ قادر ہے تو یہ عبادت ہے۔ اسی طرح اگر مدد چاہنا بندوں سے ہو ان امور میں جن امور میں بندہ بندے کی مدد کرنے پر قادر ہے، بندہ بندے کی مدد کرنے پر قادر ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ توحید میں خلل، نہ ایمان میں خلل، نہ یہ شرک ہے، بلکہ یہ عین نیکی ہے، عین عبادت یہ بھی ہے کہ بندہ بندے کی ضرورت کے وقت مدد کرے، پریشانی کے وقت مدد کرے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے تعاون کی، ایک دوسرے کی ہمدردی کی، خیرخواہی کی تعلیم دی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر مدد خیر کے لیے ہو، خیر کی نیت سے ہو، خیر کے لیے ہو، نیکی کے لیے ہو، تو وہ تو خیر ہے، وہ تو مشروع ہے، وہ تو مسنون ہے، وہ تو سنت ہے، وہ عبادت ہے، وہ نیکی اور عمل۔ لیکن اگر یہ مدد برائی کے لیے ہو، شر کے لیے ہو، تو یہ حرام ہے۔ مدد تو بہت طرح کے طریقے سے ہو سکتی ہے، اب بہت سے کاموں پر ہو سکتی ہے، تو مدد بھی طریقہ وہ ہو جو حلال ہو، خیر کا ہو، اور دوسری چیز جس کام پر مدد کی جا رہی ہو وہ بھی خیر سے پر ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ نے فرمایا ہر کام پر مدد نہیں کرنا ہے۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بدعی امور انجام دے رہے ہیں، لیکن ہم رشتہ داری کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاں جائیں، تو یہ مدد کرنا نہیں ہوا۔ بلا شبہ رشتہ داری نبھانا یہ بندے کی مدد کرنا ہے، لیکن یہ رشتہ داری نبھانا نہیں۔ ایسے سماج میں ایسے لوگوں جو لوگ بس رہے ہیں، جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا رشتہ دار کیا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ان کو نصیحت کی جائے، نہ باز آئے تو ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کیا جائے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں پر، ظلم و زیادتی پر، اللہ رب العالمین کے احکام سے جو لوگ منحرف ہو کر کوئی اور طریقہ اختیار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے کاموں پر مدد نہیں کرنی۔ مدد اگر انسان مردوں سے طلب کر رہا ہے، اہل قبور سے طلب کر رہا ہے، اموات سے طلب کر رہا ہے، تو مطلقاً ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ مردے خود مدد کے محتاج ہیں، دعاؤں کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، وہ ہماری مدد کیا کر سکتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زندوں سے مدد طلب کی جا رہی ہے تو زندوں سے مدد طلب کرنا بھی انہی امور میں جن پر زندے قادر ہیں، ان سے مدد لی جا سکتی ہے، یہ اسلام میں جائز ہے، اس کی گنجائش ہے، زندے کی مدد کریں۔ اور مدد کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جو اعمال محبوب ہیں ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرنا۔ اللہ کو نماز محبوب ہے اور اللہ کہتا بھی ہے کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، تو نماز پڑھنی چاہیے۔ صبر کے ذریعے سے اللہ نے مدد طلب کرنے کی تلقین فرمائی ہے، تو جو بھی نیک اعمال ہیں، نیک اعمال کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، اور اسی طرح جو بھی اچھے اعمال جو ہم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق کیے ہیں، ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرنا۔ غار والا واقعہ مشہور ہے، جو 3 آدمی غار میں پھنسے تھے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے مدد طلب کی، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی، اور جس مصیبت میں وہ پھنسے ہوئے تھے اس مصیبت سے انہیں چھٹکارا دیا۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ مسلمانوں، صبر و صلاۃ کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عقیدے کے اہم مسائل اور جو تیری رضامندی کے طریقے ہیں ان کو اختیار کرنے کی اور سمجھنے کی، اس کو برتنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ خاتمہ کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔